علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اور خواتین اسلام، آج کی تلاوت میں 100واں پارہ مکمل ہوا۔ 25واں پارہ الیہ یردو کا آدھا پارہ، 26واں پارہ حامیم پونا پارہ، جس میں سورہ زخرف کی 60 پر 4 آیتیں، سورہ دخان کی 50 پر 9 آیتیں، سورہ جاسیہ کی 30 پر 7 آیتیں، سورہ احقاف کی 30 پر 5 آیتیں، سورہ محمد کی 30 پر 8 آیتیں، سورہ فتح کی 20 پر 9 آیتیں اور سورہ حجرات کی 18 آیتیں، مکمل 280 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تلاوت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے توحید کا پیغام اپنے باپ کو اور اپنے قوم کو دیا، وہاں سے ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق یہ بیان فرماتے ہیں، توحید کو انہوں نے اپنے خاندان میں مضبوط کیا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو سمجھا اور اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور اسی توحید کو اپنے خاندان کے اندر مضبوط کر کے دکھایا، ہم دیکھتے ہیں ان کے خاندان کے اندر بے شمار اللہ کے پیغمبر آئے، اسی توحید کے علمبردار تھے اور توحید کے پیغام کو انہوں نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، عرب والوں کا اعتراض تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے، ان کو کیوں بنایا گیا؟ یہ تو یتیم تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ عرب کے اندر جو سردار ہیں، مالدار ہیں، ان کو پیغمبر بننا تھا۔ عرب کے اندر 2 بڑے سردار تھے، علم کے اندر، دولت کے اندر۔ مکے کے اندر ولید بن مغیرہ اور طائف کے اندر عروہ بن مسعود۔ تو انہوں نے کہا اگر پیغمبر ہوتے، ان دونوں میں سے کوئی ایک پیغمبر ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم خاندان کے فرزند ہیں، ان کو کیوں پیغمبر بنایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، پیغمبر بنانا اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہے اسے پیغمبر بناتا ہے۔ پیغمبر بننے کے لیے مالدار کی، سرداری کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو پیغمبر بناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کا واقعہ بیان کیا۔ فرعون جو ظالم بادشاہ تھا، اپنے قوم کے اندر اپنے غرور کا، تکبر کا اظہار کیا۔ اس انداز سے کیا، اپنے قوم میں کہا کرتا تھا تم دیکھتے ہو مصر کی سلطنت میرے ہاتھ میں ہے، اور اس نے یہ بھی کہا میرے محل کے نیچے نہریں بہتی ہیں، میں موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، ان کے زبان میں لکونت تھی۔ بچپن میں انہوں نے آگ کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے لکونت آئی۔ اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں اچھے انداز میں بات کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام بات نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو، اس کے فخر کو اسی کے اندر ختم کر دیا۔ پانی پر اسے فخر تھا کہ اس کے محل کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر، پانی کے اندر اسے غرق کر دیا۔ اسے بات پتہ چلتی ہے دنیا کے اندر جو آدمی جس پر غرور کرتا ہے اسی کے اندر فنا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ بتایا یہ اللہ کے بندے رسول تھے، جب تک دنیا میں تھے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی انہوں نے تلقین کی، اس پر عمل کر کے دکھایا۔ انہوں نے کہا اللہ کیا ہے؟ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور ایک سوال کا جواب دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے کہا تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، جہنم میں تم اور تمہارے معبود
ایک ساتھ ہوں گے، تمہارے ساتھ ان کو بھی ڈالا جائے گا۔ تو مکے والوں نے کہا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹی سمجھ کے عبادت کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا، اگر کوئی آدمی دنیا میں اس بات کی تعلیم دیتا ہے تم میری عبادت کرو، اس سے راضی ہے، وہ خود جہنم میں جائے گا۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کی تعلیم نہیں دی، عزیر علیہ السلام نے اپنی عبادت کی تعلیم نہیں دی، نہ فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ کی بیٹیاں بنا لیے، وہ کیوں جہنم میں جا سکتے ہیں؟ اس کے بعد والی سورت سورہ دخان ہے۔ دخان کے معنی دھواں، قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ دھواں ہوگا۔ ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ یہ مبارک رات کیا ہے؟ شب قدر، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو رمضان کے آخری 5 تاخراتوں میں سے کوئی ایک تاخرات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تعلق سے یہ کہتے ہیں یہ مبارک رات ہیں، اس کے اندر اللہ کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ آنے والے شب قدر تک جتنے احکامات ہیں، جتنے فیصلے ہیں، فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ کس کو روزی ملنا ہے، کون مالدار ہوگا، کون بیمار ہوگا، کون فقیر ہوگا، کون دنیا میں آنے والے ہیں، کون دنیا سے جانے والے ہیں، یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر دوسری بات یہ بتائی گئی فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، فرعون جو پانی میں ڈوبا تو اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے یہ کہتے ہیں وہ پانی میں ڈوب کے مر گیا، نہ آسمان رویا نہ زمین رویا۔ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ رونے کا مطلب کیا ہے؟ کہیں آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دنیا میں اگر کوئی نیک آدمی ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، زمین اس کے لیے دعا کرتی ہے، زمین بھی اس سے راضی ہوتی ہے، اطراف کی تمام چیزیں اس سے راضی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس کا عمل آسمان پر جاتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی راضی ہوتے ہیں، کہتے ہیں دنیا میں نیک آدمی کا عمل ہمارے پاس آیا ہے۔ وہی برا آدمی جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے، زمین اس سے پناہ مانگتی ہے، تمام چیزیں اس سے پناہ مانگتی ہیں، اس کا برا عمل آسمان پر جاتا ہے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں برے آدمی کا عمل ہمارے پاس آیا۔ یہی برا آدمی جب مر جاتا ہے کوئی افسوس نہیں کرتا، سب خوش ہو جاتے ہیں، برا آدمی ہماری پیٹھ سے چلا گیا، زمین کہتی ہے، آسمان یہ کہتا ہے کہ اس کا عمل ہمارے پاس آنے سے رک گیا۔ وہی جب نیک آدمی مرتا ہے تو زمین افسوس کرتی ہے کہ نیک آدمی ہمارے اوپر چلتا پھرتا رہا، وہ خبر کے اندر چلا گیا۔ آسمان والے کہتے ہیں اس کا نیک عمل ہمارے پاس آتا تھا، آنا بند ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کا ذکر کیا، ان کے لیے کھانے کے لیے کانٹے کا درخت دیا جائے گا، پگھلے ہوئے تانبے کا پانی، گرم پانی دیا جائے گا، جو پیٹ میں جانے سے پیٹ سارا گھل جائے گا، چمڑا بھی گھل جائے گا۔ اور آخر میں جنت والوں کا ذکر کیا گیا، ان کے لیے ریشم کے کپڑے، ہر قسم کے میوے جو وہ چاہتے ہیں ان کے سامنے حاضر کی جائے گی۔ اس کے بعد ہماری سورت سورہ جاسیہ، جاسیہ کے معنی گھٹنے کے بل بیٹھنا۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، اس پر غور کرو، تم کو معلوم ہو جائے گا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہیں۔ آسمان کا ذکر، زمین کا ذکر، بارش کا ذکر، ہواؤں کا ذکر، سمندر کا ذکر، سمندر کے اوپر جو کشتیاں چلتے ہیں، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ساری چیزیں میری قدرت پر دلالت کرتی ہیں، یہ بتاتی ہیں دنیا کا مالک میں ہوں اور میں عبادت کا لائق ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے قیامت کب ہے؟ اگر قیامت صحیح ہے تو ہمارے باپ داداؤں کو لے کے لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں قیامت کا ایک وقت متعین ہے، تمہارے کہنے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کا دن، اس کا وقت مقرر کر دیا ہے۔
قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک دن جمع کرنا ہے، بیچ میں تم کہنے سے قیامت نہیں آئے گی، تمہارے باپ داداؤں کو لے کر آنا ناممکن ہے۔ دنیا کا اصول ہے، کوئی آدمی ڈیٹ متعین کر دیتا ہے کسی خاص دن کے لیے، اس سے پہلے وہ چیز وجود میں نہیں آتی۔ دنیا میں جب یہ نہیں چلتا تو اللہ کے نزدیک بھی ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی نظام کے تحت زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قیامت کے دن ایک مرحلہ ہوگا، تمام امت گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کا عمل اس کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا ریکارڈ ہے، تمہارے سامنے انصاف کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وہاں کوئی عذر پیش نہیں کرے گا، دنیا میں وہ جو کچھ کیا تھا وہی ریکارڈ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، کچھ بھی عذر بہانہ پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم فرشتوں کے ذریعے تمہارے نام اعمال کو لکھوایا کرتے تھے، وہی اعمال تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد والی سورہ احقاف کے معنی بالو کے پہاڑ، قوم عاد وہیں رہا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑے گمراہ وہی لوگ ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو نہیں سنتے ہیں ان کو پکارتا ہے، جو جواب نہیں دیتے ہیں ان کو پکارتا ہے۔ خبر والوں کے پاس جا کر جتنا آپ دعا کریں، مانگیں، چیخ کے پکاریں، وہ ہمارا جواب نہیں دے سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت تک ہمارے جواب سے وہ غافل ہیں۔ ایسے لوگوں کو پکارنا، دعا کرنا بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو کھولتے ہیں، صرف اللہ کی ذات زندہ ہے، تمہاری دعاؤں کو سننے والا، تمہاری دعاؤں کو جواب دینے والا وہی اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں کا تذکرہ کیا، ماں کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں بچوں کو اپنی ماں باپ کی خدمت کرو، خاص کر ماں کا مقام بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہرتا ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد بچے کا جو جسم ہوتا ہے بڑھتے جاتا ہے، پیٹ کے اندر اگر کوئی چیز کا اضافہ ہو جائے تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 9 مہینے تک ماں برداشت کرتی ہے، وہ بچہ بڑھتے جاتا ہے یہاں تک کہ 3 کلو 3.5 کلو 4 کلو کا بچہ ہوتا ہے، ماں اپنے پیٹ کے اندر اسے اٹھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں تکلیف کے ساتھ اٹھاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر اپنے پیٹ میں بچے کا خیال کرتے ہوئے خوش ہو جاتی ہیں، میرے پیٹ سے بچہ یا بچی آنے والی ہے۔ جب وہ ذکر آتا ہے اپنی ساری تکلیف کو بھول جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے، ولادت کا وقت ہوتا ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پرانے دور کے اندر ولادت کا ایک ہی طریقہ تھا، آپریشن وغیرہ کا طریقہ نہیں تھا۔ اس وقت موت حیات کے درمیان عورت ہوتی ہے، ماں ہوتی ہیں۔ بہت ساری عورتیں ولادت کے وقت شہید ہو جاتی ہیں، اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے اپنی زندگی کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت بھی تکلیف کا ایک مقام ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی کہتا ہے میں اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا، طواف کرایا، مینا کے میدان میں لے کے گیا، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو نے کچھ بھی ادا نہیں کیا، تیری پیدائش کے وقت ماں موت اور زندگی کے کشمکش میں رہتی ہے، اس وقت تیری پیدائش کے بعد ماں جو مسکراتی ہے اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا، جبکہ اس کا حق کیا ہے کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد دودھ کا مرحلہ ہوتا ہے، 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتی ہیں پورے 30 مہینے ہوتے ہیں، حمل ٹھہرنے سے لے کر بچے کو دودھ چھڑانے تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں 30 مہینوں کی تکلیف اٹھاتی ہیں اپنے بچے کے خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا اونچا مقام ہے، اس کی خدمت کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے،
ماں باپ کے تعلق سے آپ نے یہ بھی کہا ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو انہوں نے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر طائف گئے یہ خیال کر کے کہ طائف والے میرے بات کو سنیں گے، ایمان لائیں گے، اس خیال سے آپ نے طائف کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ طائف والوں نے آپ کی بات نہیں سنی، بچوں کو آپ کے حوالے کر دیا، بچے آپ کے پیر پر پتھر مارنے لگے، یہاں تک کہ خون کیا ہے جوتوں میں جم گیا، نماز کے لیے جوتا نکالنا مشکل ہو گیا۔ ایسی حالت میں پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے اگر آپ حکم دیں طائف والوں کو دو پہاڑ کے درمیان یعنی ختم کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، یہ میری قوم ہے، مجھے نہیں جانتی، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد مسلمان ہو جائے۔ آج طائف کے اندر سارے مسلمان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنات کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کی طرف پھیرا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تبلیغ کرنے کے لیے گئے، طائف والے مسلمان ہو جائے، مگر ان لوگوں نے انکار کیا، مگر اللہ کی قدرت دیکھیے، جنات کو آپ کے قرآن کو سننے کے لیے بھیج دیا، یہ اللہ کی بڑی مصلحت ہے۔ تو جنات کیا ہے، قرآن کو غور سے سنتے ہیں، سننے کے بعد سارے جنات مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنے قوم میں جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ سارے جنات کیا تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ خود اقرار کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کتاب نازل ہوئی، اس پر ایمان لائے اور اپنے قوم میں جا کر قوم والوں کو ڈراتے ہیں کہ تم کیا ہے قرآن پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے گا، اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ تعالیٰ تم کو کیا ہے دردناک عذاب دے گا۔ سارے جنات مسلمان ہو گئے، پھر اپنے قوم والوں کو مسلمان بنایا۔ اسی طریقے سے ان کے اندر بھی قرآن کا علم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 مرتبہ ان کے علاقے میں گئے تبلیغ کے لیے، اور ان کو بھی کیا ہے مسلمان بنایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنات کے پیغمبر تھے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سورت کا نام رکھا گیا۔ اس کا دوسرا نام سورہ قتال یعنی لڑائی کرنا میدان جنگ میں۔ تو ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو اگر میدان جنگ میں لڑنے کا موقع آ جائے دل کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ لڑے، کسی کافر کو نہ چھوڑے یہاں تک کہ پوری طرح جنگ ختم ہو جائے یا ان کو اپنے قبضے میں کر لے۔ جب تک مکے میں تھے لڑائی کرنا مسلمانوں کے لیے حکم نہیں دیا گیا، مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو گئی، جب کافر حملہ کرنا شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب تم کیا ہے جہاد کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میدان جنگ کے اندر جم کے مقابلہ کرنا، یہاں تک کہ خون بہانا، بغیر سبب کے جہاد کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ اگر دشمن حملہ کرتا ہے جواب کے طور پر اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر یہ کہتے ہیں جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس انداز سے داخل ہوں گے گویا کہ وہ پہلے سے اپنے اپنے مقام کو، اپنے اپنے ٹھکانوں کو جانتے تھے۔ جس طرح اگر ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں اپنے گھروں کو آسانی سے چلے جاتے ہیں، کوئی ہم کو نہیں بتاتا، تو اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر کہتے ہیں جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے ان کو جنت میں ان کا گھر، ان کا مقام، ان کی نعمتیں معلوم ہیں، اس انداز سے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر کہتے ہیں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ آج ہماری شکایت ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی ہیں۔ ہم غور کریں کہاں تک ہم نے اللہ کے دین کی مدد کی۔ اگر ہم نے اللہ کی دین کی مدد کی ہے ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔
اگر ہم نے اللہ کے دین کی مدد نہیں کی تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کی ساری نعمتیں کیا ہیں؟ ہمیشہ رہنے والی، وہاں کبھی بھی ختم ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ جنت کی 4 نہروں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں پانی کی نہریں ہیں، یہ ایک نہر نہیں کئی نہریں۔ پانی کیا ہے؟ ہمیشہ تازہ رہے گا، اس کے اندر سڑان بدبو نہیں آئے گی۔ دوسری نہر دودھ کی نہریں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا مزہ نہیں بدلے گا۔ تیسری نہریں یہ بتائی گئی شراب کی نہریں ہوں گی، پینے والوں کے لیے بڑا مزیدار ہوگی، لذیذ ہوگی۔ اور چوتھی نہریں یہ بتائی گئیں شہد کی نہریں، پاک صاف شہد ہوگا پینے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جنت کی نعمتیں، یہ نہریں ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر زندگی عارضی ہے، دنیا میں کھانے پینے کی چیزیں عارضی ہیں، دنیا کی چیزوں کے اندر خراب ہونے کا اندیشہ ہے، مگر جنت کے اندر یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی پاک و صاف نعمتیں ہیں۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ منافقوں کا ذکر کیا۔ منافق وہ ہیں جو ظاہر میں مسلمان اور اندرونی طور پر کافروں سے یہودیوں سے مل کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کس طرح دھوکہ دیا، کس طرح مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کی خلاف ورزی کرتے تھے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بتائی۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں انسان کے دلوں پر قفل پڑ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں گھروں کو قفل لگاتے ہیں، مگر دلوں کے قفل کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قفلوں کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس پر عمل کریں، اس کی تعلیمات کو اپنائیں، ہمارے دل پر جتنے قفلیں پڑے ہیں وہ سارے کے سارے کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ الفتح، فتح کے معنی کامیابی۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا۔ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ مدینہ کے اندر اعلان کرا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلتے ہیں، تقریباً 1400 صحابہ نکلتے ہیں۔ تو راستے میں حدیبیہ کا مقام ہوتا ہے، وہاں مکے والے روک دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ آپ ہماری اجازت کے بغیر مکے میں کیوں آئے۔ وہاں اگریمنٹ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مان لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم حق پر نہیں ہیں، حق پر ہیں تو ڈب کر کیوں ہم صلح کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس کے اندر بہت ساری شرطیں لکھی گئی ہم جانتے ہیں۔ اس کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی 10 سال تک آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، وہاں سے اپنے جانوروں کو ذبح کر کے کپڑے یعنی احرام کے کپڑے کھول کے سر مڑا کے واپس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں نے جو صلح کر لی اللہ تعالیٰ اس کے عوض مسلمانوں کو فتح مبین یعنی واضح کامیابی عطا کی۔ یعنی صلح کرنے کی وجہ سے اسلام میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مسلم قریب ہونے لگے، اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ یہ صلح کی یہ سب سے بڑی چیز تھی۔ 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوا، سارا مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، کیونکہ صلح کی خلاف ورزی کرنے والے پہلے مکے والے تھے۔ اور حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا سمجھانے کے لیے ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ یہاں یہ خبر پہنچ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے کر مدینہ جائیں گے۔ آپ نے بیعت کی جھاڑ کے نیچے، جسے بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر بیعت لی تمام لوگوں سے، 1400 صحابہ نے بیعت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنے صحابہ نے بیعت کی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ وہاں ایک صحابہ کو ایک مقام ملا، مرتبہ ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے اللہ کی رضامندی ان کو حاصل ہو گئی، جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی۔
سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ کیا ہیں؟ کافروں پر سخت اور آپس میں کیا ہے؟ بڑے رحم دل ہیں۔ یہی صحابہ کی امتیازی خصوصیت تھی، کافروں پر سخت ہوتے ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں مومنوں کے ساتھ۔ اس کے بعد والی سورت سورہ حجرات، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تعلیمات کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جب بھی اللہ رسول کا حکم آ گیا اس کو مان لینا چاہیے، اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی جو بھی ہمارے پاس خبر آتی ہے اس کی تحقیق کر لینا، لانے والا کون، کہاں سے خبر آئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم بغیر تحقیق کے اس کی بات سن لیتے ہو بعد میں تم کو پچھتانا، شرمندہ ہونا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپس میں اگر مسلمان لڑتے ہیں صلح کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ بھائی ہیں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق کیا ہے؟ ٹائم پاس کے طور پر کیا جاتا ہے، کسی کو ہلکا دکھانے کے لیے مذاق کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا تم مذاق اڑاتے ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہو۔ عورتوں سے بھی کہا گیا کہ عورتیں آپس میں کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو سکتا ہے جن عورتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہو۔ مذاق کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر حقیقت ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی عزت کو نیچا کرنے کے لیے مذاق کیا جاتا ہے، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں، یہ منع کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برے لقب سے نہیں پکارنا، کسی کو طعنہ نہیں دینا۔ ایمان لانے کے بعد، اسلام کے بعد آپس میں تمام بھائی ہیں، اس کے خاندان کو اسے طعنہ دینا، اسے برے لقب سے پکارنا مناسب نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپس میں جاسوسی نہ کرے، کون کیا کرتا ہے، اس کی رات کہاں گزرتی ہے، دن میں کہاں رہتا ہے، گھر میں کیا کرتا ہے، جاسوسی جائز نہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کا معنی کیا ہے؟ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اسے سامنے بٹھا کر اس کی غلطی کی اصلاح کی جاتی، مگر سامنے اصلاح کیے بغیر دوسروں کے سامنے اس کی برائی بیان کرنا غیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر کسی کا بھائی مرا پڑا ہو، مردار ہو، کیا کوئی آدمی اس کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ غیبت کرنے والا اپنے سگے بھائی جو مردار ہے، مرا ہوا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں عرب کے گاؤں کے رہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہم مسلمان ہیں، ہمارا مسلمان ہونا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، آپ کے دین میں ہم اضافہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم مسلمان ہو کر اسلام پر احسان مت جتاؤ، اللہ احسان جتانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اسلام کی توفیق دیا، اس وجہ سے تم مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہو کر احسان جتانا یہ جائز نہیں، احسان جتانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں اسلام لائیں، یہ اللہ کی مہربانی، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیا، اور بڑھ چڑھ کر اس کے اندر ہم اخلاص پیدا کریں، اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، اللہ کی جنت حاصل ہوگی۔ غرض آج کے پارے کے اندر یہ چند اہم باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم۔